اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امید ایمان پر گولی چلا چکی تھی۔ اب آگے پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا تھا۔ کمرے میں کسی دھماکے کی آواز تو گونجی تھی، مگر ایمان کے سینے پر گولی کا کوئی بھی نشان نمودار نہیں ہوا تھا۔ ریوالور خالی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھی۔ ریوالور پوری طرح لوڈ تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں قتل کرنا چاہتی تھی تم مجھے؟ اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا، اور پھر وہ جیسے اپنے حواس پر قابو نہ کر پائی۔ ہاں، میں مارنا چاہتی تھی تمہیں، اور مار دوں گی، کیونکہ تم اسی قابل ہو، وہ بلند آواز میں چلائی۔ ایمان نے اسے کبھی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ آج اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں، ہر ایک بات، سمجھے تم؟ امید اس پر چلا رہی تھی۔ میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں چھپایا ہے کہ جس کے جاننے پر تم مجھے اس طرح قتل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو اتنا جھوٹ، کم سے کم اب تو نہیں جب میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکی ہوں، وہ حلق کے بل چلائی۔ کیا جان چکی ہو تم؟ وہ اب بھی شک میں تھا۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو ڈینیل ایڈگر، جو منافق ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹی ہے، کمینی ہے، مکار ہے، اور سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ امید نے اپنی ساری بھڑاس اس پر اتار دی تھی۔ ڈینیل ایڈگر؟ ہاں؟ ایمان نے بے یقینی سے زیر لب اپنا پرانا نام دہرایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہارے خون میں رچا ہوا ہے، آخر ہونا گندا خون یہودی کا۔ وہ بدلتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا، اور پتہ چلے گا تو میں تمہارا کچھ نہیں کروں گی، سمجھوتا کر لوں گی؟ ہاں ڈینیل ایڈگر، تمہارا وجود مجھے کتنا زیادہ گندا، گھنونا اور مغرور لگ رہا ہے، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ امید، بہت ہوا تمہارا تماشا، خاموش ہو جاؤ۔ میں ایمان علی ہوں، ڈینیل ایڈگر نہیں ہوں، اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا۔ اس بار وہ تھوڑا مشتعل ہو گیا تھا۔ نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل تھوڑی نہ جائے گا۔ میں یہودی نہیں ہوں، نہ ہی ڈینیل ایڈگر ہوں، اور اگر تم نے مجھے دوبارہ اس نام سے مخاطب کیا تو میں تمہارے منہ پر سچ میں ایک تھپڑ مار دوں گا۔ اس نام سے مخاطب کیے جانے پر ایمان بہت غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر مارنے کی کوشش کی۔ ایمان نے بچنے کی پوری کوشش کی، اور بچتے بچتے ریوالور اس کی کن پٹی سے کچھ اوپر کو لگا۔ درد کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ پڑی۔ تم ڈینیل ایڈگر ہو، ایمان علی کبھی بھی نہیں بن سکتے، سمجھے؟ تم ڈینیل ایڈگر ہی ہو۔ وہ غصے میں یکدم آگے آیا۔ اب مجھے ڈینیل ایڈگر کہہ کر دکھاؤ، اس نے امید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو، ڈینیل ایڈگر۔ اس کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے امید کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر گر پڑی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ میرے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے آفس کے ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے جو تمہیں ڈینیل ایڈگر کہتے ہیں۔ جہاں کوئی تمہیں ایمان علی کے نام سے جانتا ہی نہیں ہے، جاؤ جا کر ایجنسی کے لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارو جو تمہیں ڈینیل کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایمان یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے سارے ڈاکیومنٹس میں تمہارا نام ڈینیل ایڈگر ہے۔ تم صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہے تھے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم مجھے کیوں اس گندگی کے دلدل میں کھینچ لائے؟ مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا، فریب دیا، اور اب مجھ سے جان چھڑا کر تم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہو؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کوئی شخص اتنا جھوٹا، اتنا ذلیل اور اتنا بے ضمیر کیسے ہو سکتا ہے جتنا تم ہو؟ محبت کا فریب دے کر مجھے دوزخ میں پھینک دیا۔ کم سے کم تم میں اتنی جسارت ہونی چاہیے تھی کہ تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس طرح چوروں کی طرح فرار ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور اس سب کے باوجود بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں ایمان علی کہہ کر پکاروں اور اس سچائی پر یقین کر لوں جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ میں یہی کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ تم کہاں گئے تھے؟ جرمنی یا امریکہ؟ اس کا خیال تھا کہ ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ امریکہ کا ویزا لے کر تم مذہبی رسمات کے لیے شرکت کرنے کے لیے گئے تھے؟ کون سی مذہبی رسمات؟ یہودیوں کا سالانہ اجتماع؟ تم آفس کے کام سے گئے تھے، مگر تم تو وہاں سے ریزائن کر چکے تھے۔ تم نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ بھی بند کروا دیا۔ اس گھر میں تمہارے سارے ڈاکیومنٹس غائب تھے۔ جرمنی میں تمہارے پیرنٹس اپنے گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے۔
کہاں گئے یہ صرف تم جانتے ہو۔ تم یہ گھر خالی کرنے والے ہو، یہ مکان مالک کو تم پہلے ہی انفارم کر چکے تھے۔ باہر پورچ میں جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ بھی کمپنی کی ہے، ریزائن تم دے چکے ہو۔ کچھ مہینے بعد وہ گاڑی خود اٹھانے واپس آ جائیں گے۔ اور تو اور تمہارے پلان کے مطابق تم اپنی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے گئے تھے۔ تم نے کہا تھا تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام ایمان علی ہے۔ جھوٹ تھا یہ سب کچھ دھوکا تھا۔ تمہارے سارے پیپرز تمہارے نام کی طرح نقلی ہے، ان سب میں ڈینیل ایڈگر ہی ہے۔ اپنے انکل سے تم نے یہ کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور اپنا مذہب نہیں تبدیل کیا۔ وہ سب کیا تھا؟ ابھی بھی یہودی ہو اور اب بھی تم اس بات سے انکار کر رہے ہو۔ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے تم مجھ سے صرف 1 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، پھر تم نے مجھ سے رابطہ ہی ختم کر دیا، اور اب تم پورے 1 مہینے کے بعد کس لیے واپس آئے ہو یہ میں نہیں جانتی، مگر جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ ایمان کے چہرے پر خوف ہوگا، شرمندگی ہوگی، وہ کوئی بہانہ بنائے گا یا پھر معذرت کر لے گا۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سرد چہرے کے ساتھ بے تاثرات اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا نا، اسی لیے تم نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی آواز بھی اسی کے چہرے کی طرح بے تاثر تھی۔ مجھے تمہارے چھوڑ کر جانے کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے تمہیں اس وجہ سے شوٹ کرنے کی کوشش کی۔ تم نے مذہب بدلنے کا فریب دیا اور مجھ سے شادی کی۔ میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے مارنا چاہتی ہوں، اور صرف تمہیں ہی نہیں، میں خود کو بھی اور اس بچے کو بھی۔ ایمان بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کنپٹی سے بہنے والا خون اب اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا، مگر اس کے زخم کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ کچھ اور کہنا چاہتی ہو تم؟ میرا کوئی اور جھوٹ اور کوئی فریب اور کوئی گناہ میرے سامنے لاؤ، یا پھر کوئی اور الزام ہو تو وہ بھی لگا دو مجھ پر۔ آج سننا چاہتا ہوں میں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا زہر بھرا ہوا ہے، کتنی نفرت ہے۔ وہ تیز ترار آنکھوں کے ساتھ مشتعل اسے دیکھتی رہی۔ امید، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، مجھے تم جیسے گھٹیا اور ذلیل آدمی سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم بالکل نہیں جانتے کہ اس 1 مہینے تم سے شادی کرنے کے فیصلے پر میں کتنا پچھتائی ہوں۔ تم نے میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، میری سارے خوابوں کو، ساری خواہشوں کو مٹی میں ملا دیا، میرے وجود کو جہنم بنا دیا تم نے۔ میں نے یا جہاں زیب نے؟ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اس کا نام مت لو۔ وہ گرائی، کیوں نہ لوں؟ میں نے تمہارا سچ سنا ہے، اب تم میرا سچ سنو۔ تمہاری زندگی میں نے تباہ نہیں کی، جہاں زیب نے کی تھی، اس دن جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کا نام مت لو، میں نے کہا نا۔ وہ یکدم چلا پڑی۔ کیوں، تکلیف ہو رہی ہے یا وہ یاد آنے لگتا ہے؟ اور کیا فریب دیا میں نے؟ کس گناہ کی دلیل کی بات کر رہی ہو تم؟ تم وہ عورت ہو جس سے میں نے محبت کی اور پھر شادی۔ تمہارا بچہ میرا بھی بچہ ہے، میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی جس سے مجھے محبت نہ ہوتی، وہ صرف میری گرل فرینڈ ہوتی، تب بھی میں اپنی گرل فرینڈ اور بچے کو یوں چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ میں بے ضمیر نہیں ہوں امید۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، کچھ مصلحات کی خاطر اور کچھ تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے۔ مگر تم کو اگر سچ سننا ہے تو سنو۔ ہاں میں امریکہ گیا تھا، پہلے جرمنی پھر امریکہ۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے ویزا کی درخواست مذہبی رسمات میں شرکت کی وجہ بتا کر کی تھی۔ مذہبی رسمات میں لیکن جنازے میں شرکت کرنا بھی شامل ہے۔ میں یہودی کے کسی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں اپنے ایک فیملی فرینڈ کے آخری رسمات میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا۔ میرے ماں باپ کہیں گھر بیچ کر غائب نہیں ہو گئے، میں نے اپنے ماں باپ کو کہیں اور گھر دلا دیا تھا اور پرانا والا گھر بیچ دیا تھا۔ ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، جبکہ میں نے وہاں سے ریزائن دے دیا تھا۔ اصل میں وہاں کچھ اختلافات پیش آ گئے تھے۔ ہماری جو کمپنی ہے وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے۔ میں اس کمپنی میں بہت اہم عہدے پر کام کرتا تھا۔ میرا مسلمان ہونا اور میرے نام کی تبدیلی میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتی تھی، اور کچھ دن پہلے ہی ہمارے یہاں پر افواہیں اڑنے لگی تھیں میرے مذہب کے بارے میں۔ شاید اب بھی میں ان کو یقین دلا دیتا کہ یہ صرف افواہیں ہیں، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ کسی بھی آئیڈینٹی کرائس کا شکار نہ ہو۔ میں مسلمان ہوں تو مجھے ہر ایک جگہ، چاہے وہ آفس ہو یا ایجنسی، ایک مسلمان کے طور پر ہی پہچانا جانا چاہیے۔ میں تمہارے اور اپنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنا نہیں چاہتا تھا، کوشش کر رہا تھا ہر چیز صحیح جگہ پر آ جائے۔
اس لیے میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا تھا۔ امید اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پریشان ہو جاتی، اور میرے ڈاکیومنٹس میں میرا نام ڈینیل ایڈگر اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ اور سارے ڈاکیومنٹس میں تم میرا تبدیل شدہ نام اور مذہب دیکھ لو گی، کیونکہ میں اس کے لیے اپلائی کر چکا ہوں۔ اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے کر گیا تھا، فرار نہیں ہوا تھا، اس لیے کیونکہ وہاں پر بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس میں مجھے انٹرویو دینا تھا، اور جس کے لیے مجھے ہیڈ کوارٹر آفس جانا ہی پڑا، جہاں ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنا امپورٹنٹ تھا۔ بنیادی طور پر اسی لیے جرمنی گیا تھا اور پھر امریکہ۔ اور رہی بات میرے بینک اکاؤنٹ بند ہونے کی، تو وہ میں نے اس لیے کرا تھا کیونکہ وہ کمپنی نے کھلوایا تھا، اور اس میں جو پیسے تھے اس سے میں نے اپنے پیرنٹس کو نیا گھر لے کر دیا تھا، پرانا والا بیچ دیا تھا۔ وہ لوگ کہیں غائب نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں، اور میں نے مکان مالک کو اس کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ گاڑی بھی کمپنی کی ہے، وہ واپس لے جائے گی، لیکن باہر جانے سے پہلے تمہیں فٹ پاتھ پر چھوڑ کر تو نہیں گیا تھا، بے سہارا تو کر کے نہیں گیا تھا نا امید؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ کیا تمہیں گھر سے کسی نے نکالا؟ نہیں نا، رہنے کے لیے اچھا خاصا بندوبست تھا نا، اور میں گھر خالی ہونے کی ڈیٹ سے پہلے واپس آ چکا ہوں۔ تمہیں اگر نہیں بتایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں اب بھی جہاں لے کر جاؤں گا وہ بھی گھر اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں۔ اور تم شاید کسی گرل فرینڈ کی بات کر رہی تھی، شاید سمانتھا کی۔ ایمان کے چہرے پر اب ایک تلخ بھری مسکراہٹ تھی۔ ہاں، وہ میرے ساتھ جرمنی ضرور گئی تھی، مگر اس کو میں بھگا کر نہیں لے کر گیا تھا، اور نہ ہی وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسے بھی ان دنوں ہی واپس جانا تھا۔ امید کو لگ رہا تھا کہ اس کا وجود آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ تم سے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا امریکہ میں۔ سڑک پر جاتے ہوئے 2 آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا، میرا والیٹ لے گئے اور میرے سر کی پشت پر کوئی چیز ماری تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں۔ ہاسپٹل میں کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا، اور اس دوران وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی تھی، سب کچھ جیسے بھولتا جا رہا تھا۔ یاد کرتے کرتے نارمل ہوتے ہوتے کچھ اور دن لگ گئے۔ اس کے بعد جب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں نہیں تھی، اور راول پنڈی کا نمبر میرے والیٹ میں تھا، اس لیے میں تم سے رابطہ نہیں کر پایا۔ وہاں بھی تم سے میری کوئی بات نہ ہو پائی، مگر میں نے سوچا تھا کہ تم یہی سمجھو گی کہ میں کسی مصروفیات کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کر پایا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور ہاں، تم انکل کی کہہ رہی تھی، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ امید دیکھو، میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے مذہب تبدیل کرنے کے بعد اگر ان تک پہنچتی تو انہیں بہت تکلیف ہوتی، اور ہمارے رشتہ داروں میں یہ بات ان کے لیے بے عزتی والی ہوتی۔ وہ لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ میرے ساتھ صرف اس لیے کبھی نہیں رہتے کیونکہ وہ اپنے بڑھاپے میں اسی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ان کے باقی سارے رشتہ دار ہیں، سب یہودی ہیں۔ اگر میرے مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں ان کو پتہ چلتا تو وہ لوگ ان سے ناراض ہو جاتے، اس لیے میں نے انکل سے جھوٹ بولا تھا۔ صرف انکل سے نہیں، باقی سب سے بھی۔ مگر یہ جھوٹ میں اب نہیں بولنا چاہتا کیونکہ اب مجھے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے تھک سا گیا تھا۔ امید بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ ماں باپ کو شفٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے ان کا پرانا گھر اس لیے بیچ دیا تھا کیونکہ جب یہ سب کچھ پتہ چلتا تو وہ لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں نئے گھر میں شفٹ کیا اور اپنے مذہب تبدیل کرنے کی ساری بات انہیں بتا دی تھی۔ اس کے بعد جو ہفتہ میں نے جرمنی میں گزارا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ ہفتہ تھا۔ امید، مجھے پہلے سمجھایا گیا، پھر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور آخر میں مجھ سے سارے تعلق ختم کر دیے گئے جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو مذہب کے بارے میں کبھی اتنا کٹر نہیں دیکھا تھا جتنا اس بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل نہ دکھانے کے لیے کہا ہے۔ اس بار میں سارے رشتے چھوڑ کر آیا ہوں، ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں تھا مگر میں نے ایسا کر لیا۔ اب اگر تم میرے انکل کو فون کر کے میرے بارے میں دوبارہ پوچھو تو وہ میرا نام گالیوں کے ساتھ لیں گے۔ مذہب تبدیل کرتے ہوئے مجھے لگا تھا کہ یہ بہت آسان کام ہے، مگر یہ آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر مجھ جیسے شخص کے لیے جو رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ امید،
اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بتانے کے بعد میں نے ان کا جو رویہ دیکھا ہے نا، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا یار۔ میں سوچتا تھا یار کہ خون کے رشتے گنوانے کے بعد میرے پاس کیا رہا ہے، مگر پھر مجھے خیال آیا سب کو چھوڑ کر صرف میرے پاس ایک ہی شخص تھا جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ تھی تم، صرف تم۔ میں کہاں جاتا؟ جب ایک راستے پر چل پڑا تھا تو پھر کیوں سوچوں کہ پیچھے کیا چھوٹ گیا یار؟ منزل تم تھی، میں تمہیں حاصل کر چکا تھا، تم پر اعتماد تھا میرا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بے شک میرے پاس کوئی بھی رشتہ نہ ہو، لیکن میرے پاس ایک رشتہ ہے جو مجھے یہ یقین تھا، بے شک تم مجھ سے محبت نہیں کرتی لیکن مجھ پہ کم سے کم اعتماد تو کرتی ہو۔ میں نے اپنی مرضی کی ایک کشتی کا انتخاب کر لیا تھا یار، اب اسے میں ڈوبنے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں واپس آیا تھا، کیونکہ جو میں گوا چکا ہوں وہ گوا چکا ہوں، لیکن جو میرے پاس ہے میں اسے گوانا نہیں چاہتا تھا۔ امید کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جس کھائی میں اب گری ہے وہ اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو ان کے سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، مگر پھر انہیں سب کچھ مل گیا۔ وہ ایک بار پھر وہی ریفرنس دے رہا تھا جسے وہ اس کی مکاری اور فریبی سمجھتی تھی۔ امید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ڈوب کر مر جائے۔ میری زندگی میں مذہب اتنا اچانک داخل ہوا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر باقاعدی طور پر مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی کمی کا شکار تھا۔ یہ 2 سال میری زندگی کے سب سے اچھے سال تھے، مگر آج تمہارے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے چل کر مجھے کس کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ ہر آسمانی مذہب، چاہے وہ عیسائیت ہو یا یہودی، انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طریقے سے ہی آزماتا ہے۔ امید یہ بالکل ایسا ہے جیسے تپتی ہوئی آگ کے اندر میں لوہے کو جھونک دینا، جس سے لوہا تپش آزمائش سے یا تو کندن بن جاتا ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے میں بھی ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں جو میرے اوپر بہت کڑی تھی، بہت مشکل تھی۔ کندن بننے میں مجھے بے شک وقت لگے گا، مگر مجھے فخر ہے امید کہ میں راکھ کا ڈھیر نہیں بنا، میرا ایمان سلامت ہے، اسلام کے کام میں آیا، مجھے ہدایت ملی۔ امید نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی تھی، وہ رو بے شک رہا تھا مگر اسے فخر تھا۔ جانتی ہو، جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ میرا کریئر بن چکا ہے، چند مہینے تھے صرف مجھے پروموشن ملنے میں اپنی کمپنی میں اور اچھے عہدے پر پہنچنے والا تھا، مگر میرے سامنے 2 راستے تھے۔ یا تو میں مکاری کر کے جھوٹ بول کر اچھا عہدہ پا لیتا، یہ بول کر کہ میں یہودی ہوں، ان افواہوں کو جھٹلا دیتا، یا دوسرا راستہ تھا کہ اسلام کے راستے پر چل کر سچ کا ساتھ دیتا۔ میں نے انتخاب کرا اسلام کا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ عجیب بات ہے کہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور اب اتنے سالوں کے بعد مجھے اپنا کیریئر دوبارہ بنانا ہے، دوبارہ بلڈ کرنا ہے، میں کر لوں گا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے، مجھے لگتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ان کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، آخر میرا ان کے سوا ہے کون؟ لیکن میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جب میں نے انہیں اپنے مذہب تبدیل کے بارے میں بتایا۔ ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا پڑا، اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی، اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائش بن کر آ کر کھڑی ہو گئی ہو، بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا کے ساتھ۔ ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے، یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے حال اور مستقبل کو تو بدل سکتا ہے، مگر ماضی تبدیل نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت رہے گی امید کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں ایک کرسچین ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا اس حوالے سے ساری عمر مجھے گالیاں دیتی رہو گی، مجھ پر شک کرتی رہو گی؟
تم تو شادی سے پہلے بھی اس بات کو جانتی تھی کہ میں یہودی ہوں، تو تم نے اس وقت میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں کیوں کچھ نہیں سوچا؟ اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش تھی، اس کے لب جیسے سل چکے تھے، آنکھیں جیسے پھٹ گئی تھی اور دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ چپ کیوں ہو؟ اب کچھ بولو۔ میرے چند ہفتے غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی خطرناک مجرم تھا، جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوتا۔ رنگے ہاتھ پکڑے ہوئے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے امید، لیکن تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ امید کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھی، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، لیکن میں نے سوچا تھا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر آنسو کے چند قطرے گرتے ہوئے دیکھے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ وقت گزر جائے گا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ میری محبت، میری توجہ، میرا اصرار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی، تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ کوئی فلم ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو یا پھر کوئی حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ میری غلط فہمی تھی کہ تم جہاں زیب کو اب بھول چکی ہو۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے ہمیشہ سے اسے اپنے اور میرے درمیان رکھا تھا۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تنا ہو گیا ہے کہ تم چاہو تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ امید بہت افسوس میں تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایمان بھی کبھی اس سے یہ سب باتیں کہہ سکتا ہے۔